السلام علیکم جی۔ اللہ پاک کی بےانتہا رحمت، بےانتہا کرم اور بےانتہا فضل کے ساتھ ایک نئی خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خوبصورت صبح میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی، آج دوسرا دن ہے۔ کل مغرب کے ٹائم پہ بھی اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہوا، اچھی خاصی فوار ہوئی، جو اتنی بارش ہوئی فوار کی صورت میں کہ مٹی وغیرہ باہر جو ہے نا بیٹھ گئی ساری، بڑا اچھا لگ رہا تھا گھومتے ہوئے۔ آج صبح میں نماز پڑھ کے جس ٹائم پہ باہر نکلا ہوں نا تو پھر وہی شام والا حال ہوا تھا، ایسی زبردست فوار پڑ رہی تھی۔ ابھی بھی آسمان دیکھیں وہی کالے سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم یہ بھی ہوا، کل میں جنت کی وردی لے آیا، تھوڑی سی ڈھونڈنی پڑی لیکن شکر الحمدللہ مل گئی۔ اسکارف کے ساتھ آج جنت وردی پہنے گی، وہ بھی دکھاؤں گا، ماشاءاللہ اچھی لگے گی مجھے امید ہے۔ اور یہاں پہ جی ناشتہ ہمارا تیار ہے۔ ناشتے میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا سامان ہو، زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا اور اچھی کوالٹی کا بھی ہوتا ہے۔ 50 روپے کی جی یہ بسکٹ ہیں اچھے کوالٹی کے، پاپے سوری میں بسکٹ کہہ گیا۔ جنت کے لیے بسکٹ ہیں، یہ زیادہ بسکٹ پسند کرتی ہے۔ یہ بکر خانی ہے جی، سن رائز والوں کی اچھی بکر خانی ہوتی ہے، پیک بکر خانی، یہ 20 روپے کی ہے، لیکن یہ اتنی ہے کہ ایک آدمی اس سے اچھا خاصا ناشتہ کر لیتا ہے، ساتھ چائے ہے۔ اور آج تو پھر جنت سے زیادہ جو ہے ہماری وردی بھی پہنے گی، کہاں ہے وردی، تھوڑا سا میں دکھا دوں۔ سوچ کے پریشان ہے کہ کیا کھاؤں گی، بسکٹ کھاؤں گی۔ یہ ہے جی وردی جنت کی، پہنے گی پھر انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ہمیں پتہ جو بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ بھی۔ جنت آپ کی وردی آ گئی، آج آپ نے وردی پہن لی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا، بہت اچھا یا صرف اچھا؟ بہت اچھا۔ اچھا، اب تو آپ کو جو جیب خرچی ملے گی، آپ کا اب تو جیب بھی ہے نا، اب آپ اس میں ڈال سکتی ہو جی جیب میں، ہاں صحیح ہے نا وردی۔ یہ دیکھیں جی، یہ وردی ہے جنت شہزادی کی۔ شوز تو ہم لوگ پہلے ہی گاؤں سے لے آئے تھے، یہ اس کے گاؤں کے اسکول کے شوز ہیں، اور اب شکر الحمدللہ وردی بھی آ گئی۔ آج پہلا دن ہے جنت جب وردی پہن کے جائے گی اسکول، اچھا لگے گا نا۔ اچھا جی، جب سے یوٹیوب پہ آئے ہیں نا تو زندگی میں پہلی بار کراچی شہر میں میری اپنے کسی سبسکرائبر، ہمارے ویور، ہماری فیملی کا حصہ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اچانک، کوئی پلان نہیں تھا۔ لوکل جو ہے میں بس وغیرہ میں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں سفر کرتا ہوں، تو میں کل گیا ہوا تھا صدر موبائل مارکیٹ میں کام سے گیا ہوا تھا۔ مین کام یہ موبائل جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ٹیپیں وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے چڑھی ہوئی ہیں ابھی اسکرین پہ، تو یہ موبائل ٹھیک کروانے گیا تھا، تو گاڑی میں مل گئے بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہماری گپ شپ ہوئی۔ وہ کالا پل تک آئے، تو کالا پل پر ہی انہوں نے اترنا تھا، اور میں یہاں ویڈیو ایک ان کے لیے بھی تھوڑا سا میسیج بھیج رہا ہوں کہ شاید وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ سفیر بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا۔ موبائل دراصل بالکل اسی ٹائم پہ نا ٹیپیں وغیرہ لگی ہوئی تھی، اور کچھ سیٹنگ اس میں باقی تھی، اسکرین کی وجہ سے کچھ سیٹنگ بھی اس کا معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے ٹائم وغیرہ سیٹ کرنا، کچھ اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جب نئی اسکرین ڈلتی ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے مجھے نمبر دیا اپنا کہ آپ سفیر بھائی رابطہ رہے گا، ملاقات انشاءاللہ رہے گی۔ وہ پوری فیملی ہماری جو ہے نا ویڈیو وغیرہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور نصیب کی بات ہے وہی فیملی جو ہے ایک بار میری بھابھی لوگ کو بھی ملے تھے، ان سے بھی ہمارا انہوں نے پوچھا تھا، تو خیر انہوں نے نمبر دیا مجھے، میں نے نمبر جو ہے نا ان کا ڈائل کیا، نمبر لکھ کے ڈائل پہ کال کی، لیکن اس ٹائم پہ اس موبائل پہ پیکیج نہیں تھا کیونکہ یہ خراب ہو گیا تھا، تو اس کی سم جو ہے نا دوسرے موبائل میں ڈال کے وہاں پیکیج چلا رہے تھے ہم لوگ، تو اس موبائل میں بیلنس نہیں تھا، کال میرا خیال ہے ان کی طرف گئی نہیں، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ مس کال چلی ہی جائے گی، نمبر تو کم سے کم چلا ہی جائے گا، خیر نہیں ہو سکا۔
پھر کل انہوں نے میں پھر گھر پہ نہیں آیا، میں وہیں سے جنت کی وردی لینے چلا گیا، وہ تو اپنے گھر اتر گئے، انہوں نے خیر گھر پہ بتایا ہوگا، تو بہن ہماری نے میسیج کیا تھا ویڈیو کال پہ کہ بھائی آپ نمبر شاید وہ کرنا ڈائل کرنا بھول گئے، مس کال دینا بھول گئے۔ میں بھولا نہیں، میں نے اسی ٹائم کال کی تھی، لیکن اچھا میں واپس آیا ہوں، موبائل کی سیٹنگ وغیرہ کی اور کال ہسٹری میں نے چیک کیا، نمبر میرے پاس نہیں تھا، تو یہ معاملہ ہوا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خیر میں نے جو میسیج کا رپلائی کیا تھا اس میں نے حسن کو کہا تھا جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ شیئر کر دیں تو وہ دیکھ لیں گے تاکہ ان کو ہمارا کانٹیکٹ نمبر مل جائے۔ وہ اسی چینل کے جو ہم نے ڈسکرپشن ہے اس میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے۔ تو خیر اچھا موبائل کی بھی میں تھوڑی سی ہسٹری دوں نا جی، اس موبائل نے جو ہے تھوڑا سا پریشان کیا ہے، بس اللہ پاک کی طرف سے یہ شاید تھا ہمارے نصیب میں۔ پکنک والے دن ہم لوگ کھانا پینا کھا کے بنس روڈ سے سیدھا موبائل مارکیٹ آئے، اس کی میں نے ایل ای ڈی ڈلوائی، تو بھائی نے مجھے اصرار کیا کہ جی اوریجنل ایل ای ڈی ہے، تھوڑا سا مائنر اس میں شیڈ ہے جو نظر بھی نہیں آتا، آپ وہ لگوا لیں اوریجنل ہوگی، جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے وہ ڈالی، 9,000 روپے مجھ سے لیا۔ دوسرے دن میں گھر واپس آیا، اس دن شام کو یہ صحیح چلا، دوسرے دن صبح اس نے بلو اسکرین دے کے پھر بلیک ہو گیا، تو پھر میں کل گیا، تو اب میں اس بھائی کے ساتھ تھوڑا سا میرا ہوا شروع میں، جب میں نے انہیں کلیم کیا کہ یہ آپ نے کل شام کو ڈال لی ہے، پرسوں شام کو اس حساب سے نا، تو کل میں گیا تھا، میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ کل شام کو ڈالی ہے تو آج یہ میں نے بولا خراب ہوگی، کلیم تو میرا حق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ یوز جو ہوتی ہیں نا 1 منٹ کا بھی، بلکہ اگر آپ نہیں بھی وہاں سے لیں نا 1 منٹ کا بھی کلیم نہیں، سامنے چیک کریں اس کے بعد کا کوئی کلیم نہیں۔ خیر ہماری خاصی وہی، میں نے بولا یار آپ اتنا وہ نہ کریں، کچھ آپ نقصان بھریں کچھ میں۔ پھر انہوں نے مجھ سے 4,000 روپے لے کے یہ لوکل والی ڈالی ہے، 4,000 روپے میں نے انہیں دیے، وہ بقول ان کے کہ 3-4 ہزار روپے میرے اوپر بھی چٹی آئی ہے، یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب دیکھیں ایک معاملہ اس میں اور خراب ہو گیا، میں آپ کو بتاؤں، اسکرین تو انہوں نے ڈال دی، اسپیکر خراب کر دیا، اب کوئی کال آتی ہے، میں اب جیسے یہ تو یہاں پہ خیر کسی اور خیر ویڈیو ہی لگا کے آپ کو آواز سناتا ہوں، یہ دیکھیں یہ حال آواز کا ہو گیا۔ بس یہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی معاملہ چل رہا ہے، یہ فون بگڑا ہے تو ایسا بگڑ گیا ہے۔ اب اسپیکر کا معاملہ بڑا پریشان کر رہا ہے، آواز تیز کھولتا ہوں تو جس طرح پرانے ٹی ویوں میں سگنل غائب ہوتے تھے اس طرح خڑ خڑ کرنے لگ جاتا ہے، آواز کم کرتا ہوں تو پھر تھوڑی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ہاں کالنگ وغیرہ صحیح ہوتی ہے، میسیج آئے میسیج کی آواز نہیں سنی جا سکتی، ویڈیو وغیرہ لگاؤں کوئی اس کی آواز، کالنگ پہ بات صحیح ہو رہی ہے، آواز آ رہی بھی صحیح ہے، شاید اس کا اسپیکر علیحدہ ہوتا ہے۔ بیگم صاحبہ تیار ہو گئی ہیں، بچے ماشاءاللہ سے چلے گئے ہیں، جنت جو ہے نا سونیا کی بھتیجی بانجی سوری میں سے اسی اسکول میں وہ ساتھ لے کے جاتی ہوتی ہے، تو آج ان کی ذرا طبیعت خراب ہے، وہ نہیں جا رہی تھی تو سونیا جنت بگڑ گئی تھی، تو میں نے بڑا لاڈ پیار کر کے، کیونکہ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، 40ویں آ رہا ہے محرم شریف کا، اس کی بھی شاید چھٹی ہے سندھ میں، پھر 14 اگست آ رہا ہے، پھر آگے ہفتہ اتوار کا بھی کوئی معاملہ آ رہا ہے۔ خیر ہفتے کو جنت کی چھٹی تو نہیں ہوتی، جنت کو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی 3 چھٹیاں آ رہی ہیں، تو میں نے ذرا لاڈ پیار کر کے چھوڑ آیا تو چلی گئی ہے۔ اب میں جاتا ہوں اپنا کوئی کھانے پینے کا انتظام کرنے، سبزی وغیرہ لے کے آتا ہوں، آپ کام ختم کرو۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو 2 دن تو میں نے میڈیسن جو لی ہے جی اس سے مجھے آرام نہیں آیا، لیکن آج شکر الحمدللہ آج میں صبح اٹھی ہوں تو میڈیسن پوری مطلب جس طرح بتائی ہوئی تھی
کچھ کھانے سے پہلے کھانی تھی, کچھ کھانے کے بعد کھانی تھی, کچھ آدھی کھانی تھی. وہ آج دوسرے دن تک میڈیسن جو میری تھی نا پراپر طریقے سے میں نے لی ہے. آج مجھے جو ہے نا آرام آیا. آج میں صبح اٹھی ہوں, میری کمر میں درد نہیں تھا, اور میں ابھی بھی اٹھ کے کام وغیرہ کروں گی تو مجھے آج نہیں ہے. 2 دن تو میں دوائی لینے کے بعد بھی مجھے بہت میں نے کامنٹ بھی دیکھے میں ہنستے ہوئے ان بہن یا بھائی ہیں جو بھی ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, میں ہنستے ہوئے عرض کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ اچھی بات کریں گے نا وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. آپ اگر کسی کا دل خوش کریں گے دونوں جہاں کا فائدہ ہے, کسی کا دل اداس کریں گے ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے. میں سچی بات بتاؤں میں نے کچھ زندگی یہ آج میرا خیال ہے 42-45 سال عمر ہو گئی نا, اس عمر میں انسان کی زندگی میں بڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو وہ جوانی والے حساب کتاب نہیں ہوتے جی. انسان بہت کچھ برداشت کرتا ہے, اور کچھ اللہ پاک نے کیا مرشد ایسے ملے تو کچھ تعلیمات سے زندگی میں بڑا ٹھہراؤ آیا. تو اب ان باتوں پہ نا غصہ نہیں آتا, اپنی وہ نہیں کرتے. کچھ بہن بھائیوں نے شاید مذاق میں ہی کہا ہو سونیا کی گھومنے پھرنے کے لیے طبیعت ٹھیک ہے, کمر میں درد ہے. یقین مانے میں نے سونیا کو گھومنے پھرنے نہیں دیا, رکشے میں بٹھا کے لے کے گیا ہوں. میں نے وہ بھی نہیں دیکھا اپنی فیملی پہ خرچے کے حساب. بڑے سکون سے ہم لوگ گئے. ہاں کنارے سے لے کے سمندر تک جو ہم لوگ گئے وہاں جو چلے پھرے یا پھر مزار شریف میں چلے پھرے وہاں بھی سونیا تھوڑا بیٹھی. اس طرح پھر ہم لوگ گئے بس روڈ, وہاں پہ بھی ہم لوگ رکشے میں گئے. تو موبائل مارکیٹ آئے, میں نے موبائل ٹھیک کروایا ان کو. میں اسٹار مال کے باہر, اسٹار مال بند تھا اس دن, اتوار کا دن تھا لیکن وہ خالی تھے, تھلے اس کے صاف ستھرے ہیں, وہاں یہ لوگ بیٹھے بچوں کے ساتھ. میں نے موبائل ٹھیک کروایا تو گھومنے پھرنے نہیں دیا, لیکن میڈیسن بھی ساتھ لی ہوئی تھی سونیا نے. میں نے بلکہ مذاق بھی کیا سونیا اونٹ پہ تو خیر سونیا نہ بیٹھتی ہے, مجھے پتہ ہے نہیں بیٹھے گی, نہ گھوڑے پہ تو میں نہیں بیٹھا, ڈر کے مارے گھوڑے والا کہہ رہا تھا. تو انشاءاللہ 14 اگست کے بھی پروگرام ہے ہمارا. نہیں میں اونٹ پہ بھی بیٹھی ہوں. جب میری شادی ہوئی تھی اس کے بعد میں وہ تو آپ ماشاءاللہ میری طرح تھی نا میں بتا رہی ہوں, اور جو ہے نا ہر جھولے پہ بھی بیٹھی ہوں. اچھا یہاں پہ میں بات کروں تو میرے شاید بھائی کی شادی تھی یا بہن کی شادی تھی, کیونکہ ان دونوں سے شادی پہلے میری ہو چکی تھی. تو گاؤں سے میری کزن بھی اور خالہ بھی سب لوگ شادی پہ شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے بڑے بھائی تھے تو ان کی شادی نہیں کی ہوئی تھی اس ٹائم, انہوں نے شادی نہیں کی تھی, تو وہ ان کو سب بولتے تھے شادی کا. تو میری خالہ کو اور میری کزن کو اور میرے چاچو بھی زندہ تھے اس ٹائم پہ, سب کو لے کے گئے کلفٹن رات کے ٹائم پہ نا, کہتے ہیں چلو آؤ. تو ہم لوگ سارا دن کپڑے دھوتے رہے تو تھکے ہوئے, شام کو نا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. چلے گئے عبداللہ شاہ غازی, وہاں پہ گھوم پھر کے گاڑی کی تھی. جب واپسی بیٹھنے لگے تو میرے دل میں ویسے خیال آیا کہ کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی بابا پہ مزار پہ کوئی آئے تو بھوکا نہیں جاتا, ہم تو بھوکے آئے اور بھوکے ہی جا رہے ہیں. یقین مانے میں نے دل میں یہ بات میں نے اس دن آپ کو بھی بتائی تھی. اور گاڑی کے شیشے نا بند تھے تو وہ گاڑی کو بجا کے ہماری کو بولتے یہ لنگر لے کے جاؤ, یہ اور لنگر لے کے جاؤ. میری کزن اور میں, کزن میری مجھے بول رہی ہے دیکھ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی, تو بول رہی ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں گیا, ہم لوگ کپڑے دھو کے وہاں سے بھی بھوکے آئے ہیں یہاں سے بھی. تو واقعی جی اس دن بھی لنگر چل رہا تھا وہاں پہ, ہم لوگوں نے نہیں لیا تھا جس چل بالکل دو جگہ پہ وہاں پہ لنگر چل رہا تھا. تو دیکھیں وہاں سے بھوکا کوئی نہیں آیا. تو میں وہاں پہ بھی بیٹھی ہوں, پہلے جھولوں میں بہت گھومے پھرے ہیں جی. اب یوٹیوب کی وجہ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو انجوائے کروانے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا صاف بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو کمر میری میں واقعی درد تھا, کیونکہ رات کو میڈیسن میں نے بتایا, ابھی بھی میں نے بتایا کہ 2 دن میں نے میڈیسن لی بھی ہے, مجھے آرام نہیں ہے. آج جو ہے نا شکر الحمدللہ, آج مجھے صبح اٹھتے بھی نہیں تکلیف ہوئی, ابھی بھی میں اٹھی ہوں, کوئی کام کر رہی ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تو وہ شاید میں یہی کہہ رہی تھی کہ میڈیسن پوری پراپر طریقے سے لی نہیں تھی, تو اب لے لی ہے نا جو انہوں نے جس طریقے سے بتائی ہوئی تھی. تو شکر الحمدللہ. بیمار ہوتی ہیں تو بتاتے ہیں, اچھی والی ہوتی ہے تو ٹھیک ہوتی ہے. خدا اس چیز کو وہ نہ کرا کریں کہ رونا دھونا آپ لوگ سے کچھ بھی نہیں مانگتے, نہ کسی اور سے ہمیں کچھ چاہیے. ہمیں ہمارا رب دینے والا ہے, وہی دے رہا ہے, ہمارا اچھا ٹائم گزر رہا ہے, شکر الحمدللہ. رونے دھونے کا مقصد نہیں ہوتا, مقصد یہ ہم اپنی لائف اسٹائل شیئر کرتے ہیں یوٹیوب پہ. اچھی چل رہی ہے تو بھی دکھائیے, تھوڑا برا چل رہی ہے تو ہمارے پاس ایک کنٹینٹ ہوتا ہے,
اس حساب سے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. بتا دیتے آج ہمارے ہاں یہ ہوگا مسئلہ تو زندگی کے. باقی جو ہے نا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. یقین مانے خدا گواہ ہے میں یہ جنازے کی چارپائی پہ بیٹھا ہوں. آپ وہ بہن بھائی بھی گواہ ہوں گے جو اگر یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں. رمضان کے دنوں میں جب صدقے خیرات کا معاملہ ہوتا ہے مجھ سے پرانے تو جو پوچھتے انہوں نے پوچھا, جو نئے آ جاتے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صدقے کے اس کے زکوٰۃ کے حقدار ہیں. زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. تو میں انہیں صاف کہتا ہوں بھائی زکوٰۃ مجھ پہ نہیں لگتی, میں زکوٰۃ میرے اس میں نہیں ہے. اللہ پاک کا مجھ پہ بے حساب شکر ہے. تو میرے ساتھ مکان کا معاملہ ہوا ہے, اس کے علاوہ کسی بہن بھائی نے اصرار کر کے مجھے کوئی تحفہ دیا ہے, وہ بالکل میں نے قبول کیا ہے. تو باقی اس کے علاوہ اللہ پاک کا شکر ہے, اس پاک ذات اپنے غیب کے خزانے سے دے رہی ہے. مجھ پہ بڑا اللہ پاک کا فضل ہے. تھوڑا ضرور ملتا ہے لیکن میرے گھر میں برکت ہے. میرے گھر میں دین کا معاملہ زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت ہمارے دل میں اللہ پاک کا خوف ضرور ہے. اتنا ہمیں ضرور پتہ ہے کہ ہم نے مر کے اس کے پاس جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تو نہ زیادہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, نہ کوئی ڈرامے بازی کرتے ہیں. صاف ستھری لائف سادی سی وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے. اچھا جی, سونیا کی سیٹنگیں نہیں بنتی. میں واپس آ گیا سبزی لے کے, سونیا نے صفائی نہیں کی. پتہ چلا یہ چارپائی جو ہے نا وہاں سے پھر یہاں منتقل کر دی ہے. شروع میں یہ یہیں پہ تھی, پھر وہاں پہ کی, پھر وہاں سے چرپائی بنائی تھی نا, پھر یہاں پہ آ گئی. اچھا میں بتاؤں نا, جب سے کراچی میں آیا ہوں تو میری فجر کی نماز بھی یہیں پہ ہوتی ہے. اندر سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہمارے نماز کی جگہ ہے. یہاں پہ نماز ہم لوگ صبح فجر کی پڑھتے ہیں. باقی نمازیں سونیا اندر پڑھ لیتی ہے, میں تو مسجد جاتا ہوں. اچھا صبح کی نماز کی میں وجہ بھی بتاؤں. سچی بات یہ جی, کراچی میں لوگوں کی صبح ہوتی ہے بہت لیٹ. یہاں پہ نا صبح کے ٹائم آوارہ کتوں کا راج ہوتا ہے. انسان تو گنے چنے ہوئے نظر آتے ہیں, اتنی سویرے نہیں اٹھتا کوئی بھی. جس مسجد میں جاتا ہوں عشاء کی نماز کا میں آپ کو بتاؤں, خاصی بڑی مسجد ہے. اس میں جو ہے نا 1.5 صف ٹوٹل جو ہے نا 1.5 صف, چوڑائی اس کی اتنی نہیں ہے, تقریباً 120 گز پہ یوں لمبی بنی ہوئی ہے. لیکن وہ اس میں بھی 1.5 صف جو ہے جماعت کی ہوتی ہے. تو صبح کے ٹائم پہ تو بالکل ہی جو ہے نا آوارہ کتوں کے ڈر کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے ایک سگے جو سونیا کی خالہ کے خالو ہیں, سونیا کے سگے خالو, ان کو کتے نے یہاں پہ کاٹا ہے. ان کے کرایہ دار کو کاٹا ہے. تو مجھے کتے کے کاٹنے سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں صبح کی نماز کی ہمت نہیں کر سکتا مسجد میں, مسجد ہے بھی تھوڑا دور. تو میں بھی صبح کی نماز گھر پہ ہی پڑھتا ہوں. عشاء کی نماز کے لیے مسجد چلا جاتا ہوں کیونکہ گرمی کے دن ہیں, لوگ رونق ہوتی ہے خاصی. تو باقی دن کی نمازوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, دن میں تو میں آتا جاتا رہتا ہوں. صبح کی نماز کتے شرافت سے بیٹھے ہوتے ہیں. صبح کتوں کی وہی کتے جو ہاں دن کو آپ کو لوسی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, صبح ان کی بدماشی فل بدماشی فل بھائی. اذان وہ یہ نہیں دیکھتے کہاں جو اذان ہو گئی ہے اب لوگ اٹھیں گے, انہیں لوگ نظر نہیں آتے. وہ بولتے ہیں یہ اکیلے 1-2 کہاں جا رہے ہیں. وہ پھر ٹھکا کے بھونکتے ہیں اور موقع ملے تو کاٹ بھی لیتے ہیں. میرے بھائی پہ گاؤں میں حملہ ہو گیا تھا تو اسی لیے میں بولتا ہوں کتا ہی ہوتا ہے. اچھا جی, میری شہزادی جا رہی ہے اور میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں مدرسے. اور آج کی ویڈیو جنت شہزادی ختم کرے گی. چلو جنت ختم کر دو. آج کی ویڈیو پسند ہے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. جا رہے ہیں پوچھتے ہیں ہمارا تھا خدا میں خیر میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.